ہمارے آج کل کے جدید مفکرین میں سے ایک نے، یہ آخری زمانہ ہے نا، اس میں اچھے اچھوں کے ایمان بہک رہے ہیں، صرف اس لیے صحیفہ کاملہ کا انکار کیا کہ بھائی یہ کتاب میں نہیں مانتا کہ چوتھے امام کی ہے۔ زبانی انکار کرنا اور ہے، باقاعدہ اس کے اوپر تحقیقی مقالہ لکھنا۔ تو اس کے اندر مرکزی دلیل میرے اس جملے کو بنایا، کہا میں مانتا ہی نہیں ہے، جھوٹی ہے کتاب، جھوٹی۔ چلو اگر وہ اس طرح کہتے کہ اس کی سندیں ثابت نہیں ہے، کس نے سنا، کون راوی ہے، کیسے پتہ چلے، تو چلے پھر بھی کچھ سمجھ میں بات آتی۔ انہوں نے صرف اس لیے کہا کہ اس کی اتنی لمبی لمبی دعائیں ہیں کہ آدمی اگر یہ دعائیں پڑھنے لگے تو دنیا اور آخرت کسی اور کام کے قابل ہی نہیں رہے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ امام اپنی قوم کو اپاہج بنانا چاہے یا امام اپنی قوم کو عیسائی راہب بنانا چاہے، اس لیے ساری دعاؤں پہ گجراتی میں ایک لفظ ہے چوکڑی، کراس۔ جس کتاب کی عظمت کو اس وقت ساری دنیا مان رہی، اور جامعۃ الازہر نے جب یہ کتاب پڑھی تو کیسا ہل کے رہ گئی جامعۃ الازہر، اس کتاب کو اپنا ایک مومن کہ لمبی لمبی دعائیں ہم کو بتائی گئی ہیں، اور صحیفہ کاملہ میں بھی ہیں اور مختصر بھی۔ مدینے میں ایک آدمی اتنا غریب اتنا غریب اتنا غریب کہ وہ روزانہ رات کے اندھیرے میں اپنے گھر سے باہر نکلتا، اور اس محلے والوں نے، گلی والوں نے جہاں پہ کچرا پھینکا ہوتا، تو پاکستان وغیرہ میں، انڈیا میں یہ مناظر نظر آتے ہیں، وہ رات کے اندھیرے میں وہاں جاتا، ایک بہرحال ایمبیرسمنٹ یا شرمندگی بھی محسوس کر رہا اس لیے رات کے اندھیرے میں، اور یہ کہ کسی نے بچا ہوا کھانا، کسی نے سڑا ہوا کھانا، کسی نے پھلوں کے چھلکے، پھل تو کھا لیے چھلکے پھینکے، وہ چن کے لے کے آتا، اور اس کے باوجود خانوادہ اس کا بڑا ہے، اولاد زیادہ، والدین بھی ہیں، پھر بھی ہر وقت اس کے گھر میں فاقے ہی فاقے رہتے ہیں۔ ایک واقعہ تو بہت پڑھا جاتا ہے کہ ایک صاحب حج پر جا رہے تھے، راستے میں ایک سیدانی کو دیکھا جو مری ہوئی مرغی کچرے سے اٹھا کے کھا رہی، اور اس کو مسئلہ شرعی یاد دلایا، تو اس نے کہا کہ اس وقت میری وہ کیفیت ہے کہ حرام حلال ہو گیا، اس انداز کا پیغمبر کے زمانے کا واقعہ۔ لیکن یہ مصیبت و پریشانی اپنی جگہ، امید اس نے نہیں چھوڑی، بار بار رسول کے پاس جا کے کہتا، جیسے ہر دفعہ کوئی بھی عالم، کوئی بھی خطیب، کوئی بھی ذاکر یا ہم جیسا طالب علم کسی بھی علاقے میں جائیں تو لوگوں کے مسئلے وہی ہوتے ہیں کہ مولانا یہ روزی کا اور صحت کا، پچھلی دفعہ بھی آپ آئے تھے اور دعا بتائی تھی اور کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ کوئی اور دعا بتائیے۔ تو پیغمبر کے پاس بار بار جاتا، اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ اچھا ٹھہر جاؤ۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی حالات پلٹے، اور اب حالت یہ ہو گئی کہ اس کے گھر میں اتنی دولت آ گئی کہ سارے محلے کو اپنی دولت تقسیم کرتا پھر رہا ہے، ہر ایک کی مدد کرتا پھر رہا، اور لوگوں کو حیرت ہو۔ آج تو ٹھیک ہے سوال کر لیتے ہیں، کوئی پرائز باؤنڈ کھل گیا، کوئی لاٹری نکل آئی، حلال و حرام کی بات نہیں کر رہا ہوں، عوامی جملہ بتا رہا ہوں، لیکن اس وقت لوگوں نے کہا کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ تمہارے حالات اتنے تیزی سے بدلے۔ کہا کہ آپ پیغمبر نے ایک دعا بتائی تھی، اس وقت تو مجھے اس دعا پہ بڑا تعجب ہوا تھا کہ اتنا بڑا میرا مسئلہ، اتنی چھوٹی سی دعا، اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر نے کہا جب کبھی گھر میں داخل ہو تو ایک بار سلام کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو چاہے کوئی نہ ہو، اور سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کیا کرو۔ اب مختصر ترین دعا، اور مدینے کا وہ پورا محلہ گواہی دے رہا، کیا ہم نے اس کو دیکھا کہ اس کے بچے اب سونے اور چاندی میں کھیل رہے ہیں۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔